محبت ایک بہت ہی پیارا لفظ، اور اس سے بھی زیادہ پیارا یہ جذبہ، ایسا جذبہ جو کسی مطلب کا متلاشی نہیں ہوتا، اور ہماری زندگیوں میں سچی محبت کی کہانیاں ہر لمحے بن رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم نے کبھی اسے محسوس نہیں کیا۔ میں اپنے بیٹے کو قرآن کا سبق یاد کرا رہا تھا کہ میری نظر ان آیات پر سے گزری جہاں حاملین عرش کا تذکرہ آتا ہے، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ حاملین عرش جنہوں نے ہمیں کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہر وقت ہمارا مقدمہ اللہ تعالیٰ سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ سورہ مومن کی آیات ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ اس کا ترجمہ ہے، عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کیا ہے۔ حاملین عرش وہ فرشتے ہیں کہ جنہوں نے عرش کو تھاما ہوا ہے، اور ان کی خوبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور حمد و تسبیح کرتے ہیں، لیکن یہاں رک نہیں جاتے، وہ دعا کرتے ہیں، اور وہ دعا بھی اپنے لیے نہیں کرتے بلکہ ہمارے لیے کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں کہ جو ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو توبہ کرتے ہیں کہ تو ان کو معاف کر دے اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یقین جانیں کہ حاملین عرش کی یہ محبت دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ خیر، ابھی ہمارے پیارے دوستوں کی دعا ختم نہیں ہوئی۔ آیت نمبر 8 سورہ مومن میں ہے، یعنی کہ اگلی آیت میں ہی، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین، بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں جنت میں پہنچا دے۔ تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے۔ اب وہ ہمارے پیارے دوست کہ جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ صرف یہاں پر ہی ختم نہیں کرتے کہ جو تیرے بندے ہیں تو ان کو معاف کر دے، بلکہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو عزیز و اقربا ان کے قریب تھے، اللہ تو ان کو بھی ان کے ساتھ جوڑ دے۔ ناظرین، آپ نے ایک بات محسوس کی ہوگی کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اس کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے، اور وہ حاملین عرش، وہ ہمارے پیارے دوست، یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ محبت سے رہا، الفت و اخوت سے رہا، وہ اس کو جنت میں مل جائے۔ اور پھر وہ مزید دعا کرتے ہیں کہ وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذلک هو الفوز العظیم، اور بچا دے ان کو برائیوں سے، جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے اللہ، تو ان حاملین عرش کے درجات بلند فرما، اور تو ان کو ہمیشہ ہمارا دوست رکھ اور ہمارا ساتھی رکھ، کیونکہ یہ بہت اچھے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو ایسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ حاملین عرش کیسے فرشتے ہیں اور کہاں ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ کہ اگلی ویڈیو میں آپ کو سب کھل کر پتہ چل جائے گا، لیکن ابھی بس اتنا یاد رکھیں کہ جس زمین پر ہم رہتے ہیں اور وہ زمین جس عالم میں ہے، اس سے اوپر 7 عالم اور ہیں۔ ان 7 عالموں کے اوپر ایک سمندر ہے، اس سمندر کے اوپر کرسی ہے، اور کرسی کے اوپر عرش ہے۔ یہ حاملین عرش ہیں، یعنی وہ فرشتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے۔ اب ہم نفرت کے پجاریوں کی طرف آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ فرشتے ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 93 ہے کہ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی، درحالے کہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھاؤں گا۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو کہ
کہ جب وہ سکرات الموت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر یہ کہہ رہے ہوتے کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی کرتے تھے۔ اور سورہ انفال کی آیت نمبر 50 میں ہے، کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جب کہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، وہ ان کے چہروں اور ان کی کولہوں پر ضربے لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 27 ہے، پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے۔ ناظرین، یہ حال کرتے ہیں فرشتے ان بدبختوں کا کہ جو پیارے اللہ کی بات نہیں مانتے۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اور قوم لوط پہ جو عذاب آیا اس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کے ایک کونے سے قوم لوط کے 2 شہر سدوم اور گمورہ اتنے اوپر اٹھا لیے کہ آسمان والوں نے قوم لوط کی چیخیں سنی اور قوم لوط نے فرشتوں کی تسبیح۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اور فرشتوں کی دوستی کو برقرار رکھے، آمین۔ اب آپ کو محبت کی ایک اور کہانی سناتے ہیں جہاں پر فرشتوں کا ظہور بھی ہوا۔ رسالت کے 10ویں سال میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو کافر مسلمانوں کو ہر طرح سے تکلیف پہنچانے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم از کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک مہمان کی خاطر مدارت کرتے، لیکن بنو ثقیف کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ پہلا سردار بولا کہ او ہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا سردار بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا نہیں تھا جس کو نبی بنا کر بھیجتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تیسرے سردار نے کہا میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے اگر تو واقعی نبی ہے جیسے کہ دعویٰ کرتا ہے تو تیری بات سے انکار کرنا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ، اور اس پر بھی اکتفا نہیں کیا بلکہ اس شہر کے بدتمیز لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ کا مذاق اڑائیں، آپ پر تالیاں پیٹیں، آپ کو پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تھے کہ آپ کے دونوں جوتے خون سے بھر چکے ہوئے تھے۔ آپ بہت زیادہ دکھی تھے۔ جب آپ کو کچھ امان ہوا تو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑے دکھی دل سے دعا شروع کی، اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترش رو ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے کہ جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ پھر تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دکھی کیفیت سے نکلتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہر طرح کی کیفیت پہ غالب آ جاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کہ اس نور کی طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ کو آ کر سلام کیا اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے،
اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ ناظرین، ایک انسان کہ جو اتنا طاقتور ہے کہ اس کے ایک حکم سے، ایک اشارے سے شہروں کے شہر برباد ہو جائیں، اور وہ جو کہ اس شہر میں پتھر کھاتا رہا، مذاق اڑواتا رہا اور انتہائی دکھی دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے التجا کی، لیکن اپنا صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہ بھی ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ فی امان اللہ۔